السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستو، آئیے علم سے متعلق احادیث نبویہ کا مطالعہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر خوب برسے، اور جس زمین پر بارش برسی وہ 3 طرح کی تھی۔ اول اس کا ایک ٹکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا۔ دوسرا زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا سخت تھا جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود بھی پیا، جانور کو بھی پلایا اور کھیتیوں کو بھی سیراب کیا۔ تیسرا وہ بارش زمین کے ایسے ٹکڑوں پر بھی برسی جو چٹیل میدان ہی تھے، جس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ ہی گھاس اگائی۔ اسی طرح لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ بخاری کی روایت تھی۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ ترمذی کی حدیث۔ تیسری حدیث ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے، اسے سیکھے، اس پر عمل کرے، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا، تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ چوتھی حدیث، حضرت معاذ جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو تو جتنی روشنی وہ پھیلائے گا اس تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جو خود قرآن شریف پر عمل کرنے والا ہو؟ یعنی جب والدین کے لیے یہ انعام ہے تو عمل کرنے والے کا انعام اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا، گو اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ حافظ قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ سے پیش آئے یا جاہلانہ سلوک کرنے والوں کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے، جبکہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام لیے ہوئے ہے۔ مستدرک حاکم ترغیب۔ حدیث نمبر 6، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جائے، وہی علم نافع ہے۔ دوسرا وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو، یعنی عمل اور اخلاص سے خالی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف اس کے مجرم ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی یہ علم الزام دے گا کہ جاننے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور دین کا صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔